جعلی میزائل تو آپ نے دیکھے تھے, اب جعلی پائلٹ بھی آپ کو اس سے ملاتے ہیں. تو لوگوں کو پائلٹ بننے کا شوق بھی بہت ہے نا, ظاہری بات ہے, بندہ ذرا یونیفارم وغیرہ ویری اسمارٹ, جس طرح ہمارے ساڑھے والے تو اصلی ہے ایئر فورس کے آفیسر جو اورنگزیب صاحب ہیں, ہینڈسم اسمارٹ آدمی ہیں, لوگ ان کے فین ہیں. سرکاری تنصیبات کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تقریباً 4000 ریٹائرڈ فوجیوں کو جو ہے لے کر آ رہے ہیں. 4000 فوجی تعینات کیے جائیں گے. ہمارے یہاں پہ بے روزگاری اتنی ہے کہ نوجوانوں کو ہائر کرنا چاہیے. پھر تسی بابے لے کے آ رہے ہو سارے. اسرائیل کی جانب سے تازہ بمباری ہوئی ہے, اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 144 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین بین الاقوامی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. خاص طور پہ میں اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت ہے, بہت سے لوگوں کی جانب سے ہمیں میسیجز آئے کہ جناب آپ اس خطے کے بارے میں بھی جو ہے وہ اپڈیٹ ہمیں رکھیں, تو تھوڑی دیر میں اس کی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسرائیلی بربریت جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ ایون اب یورپ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس سلسلے میں کہ اسرائیل کو اس جارحیت کو ختم کرنا پڑے گا. تو اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایک 2 گھنٹے طویل ایک فون کال کی ہے اور ایک بڑی کامیابی کا وہ کلیم کر رہا ہے. پہلے پاک بھارت جو کشیدگی تھی اسے ختم کرانے کا بھی اس نے کلیم کیا تھا, اب ایک اور جنگ جو ہے اسے روکنے کا وہ کلیم کر رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں پہلے کامنٹ کے اوپر ہم پن کر رہے ہیں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک, تو برائے مہربانی اس کو ضرور آپ پریس کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکیں. اس کے اوپر ہم لوگ صرف اور صرف اپنا جو یوٹیوب کے لنکس ہیں صرف وہ نہیں شیئر کرتے, بلکہ اب ہم جو شارٹ کلپس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ہم اپنے شیئر کیا کریں گے, تاکہ چھوٹے کلپس جو ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں واٹس ایپ کے اوپر ڈائریکٹلی آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اس چینل پہ, تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ریلیز کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ضرور ملے. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا انڈیا کی طرف ذرا رخ کرتے ہیں. ذرا وہاں پہ دیکھیں کیا وہ جو وہاں پہ مطلب مزاحیہ قسم کی کیا حرکتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, ذرا اس طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ذرا انڈین آرمی کے ساتھ دیکھیے گا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرینک ہو گیا کل, اور انہوں نے کیا حرکت کی. انہوں نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ ٹویٹ کی ایکس کے اوپر, مطلب ٹویٹ کی, اور یہ ویسٹرن کمانڈ انڈین آرمی, یہ بیسکلی انڈین آرمی کا سرٹیفائڈ اکاؤنٹ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک میزائل کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی, اور اس کے اوپر لکھا جی اینمی میزائلز نیوٹرلائزڈ, انڈین آرمی امپریگنیبل وال آف فائر, جسٹس سروڈ. یہ انہوں نے یہ لکھ کے نا تو یہ تصویر پن پوائنٹ کی. اب لوگوں نے آگے سے نا ان کو جو ہے وہ ٹویٹ کرنا شروع کیا, جواب دینا شروع کیا کہ بھائی یہ جو تصویر آپ کر رہے ہو نا, ساڈا اپنا میزائل ہے, یہ ہمارا ہی میزائل ہے جس کی آپ تصویریں شیئر کر رہے ہیں. تو فوراً اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ اپنی ڈیلیٹ کر دی, کیونکہ شرمندگی اتنی ہوئی. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا, ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کا میزائل کون سا ہے اور دوسرے کا میزائل کون سا ہے, بلکہ ان کو تو پائلٹس کا بھی نہیں پتہ لگتا. یہ بھی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے, آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی ہوگی, یہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ کیا سٹوری ہے. اس کے علاوہ جناب بڑی دیر کے بعد جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری, جن کے لیے میں کم از کم اپنے دل میں بڑا احترام رکھتا ہوں, کیونکہ گریسفلی وہ بات کرتے تھے. اختلاف ہے ان سے, ظاہری بات ہے, دشمن ملک سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہوئی بڑی پیڑی ہے. مطلب وہاں پہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑی پیڑی کی ان کے ساتھ. ان کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا جب سیز فائر اعلان ہوا, اور جو سارا ملبہ بیچارے کے اوپر ڈال دیا کہ جناب تم نے کیا ہے. اس کو بیچارے کیا قصور ہے, وہ تو صرف آگے اناؤنسمنٹس کرتا تھا. تو بڑے دیر کے بعد انہوں نے اس کے بعد ایک پریس بریفنگ دی, اور پریس بریفنگ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں پاکستان کی طرف سے جو ہے کسی قسم کی کوئی نیوکلیئر تھریٹ نہیں آئی ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا, اور میرا خیال میں شاید نیو یارک ٹائمز میں آئی تھی یا واشنگٹن پوسٹ کے اندر جو سٹوری آئی تھی, اس میں یہ بات آئی تھی کہ جناب مارکو روبیو جو ہے اس نے شاید یہ بات کہی کہ جی ہمیں کوئی انٹیلیجنس ملی تھی. اب وہ اس نے کہا کوئی انٹیلیجنس ملی تھی, اور اس انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا لوگوں نے پھر پرزمپشنز شروع کر دی تھی کہ این جو ہے اون جو ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہانیاں بنانے میں تو اسی ماسٹر ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سٹوری بنا دی گئی کہ جناب ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ نیوکلیئر تھریٹ دی ہوئی تھی, ایٹمی جنگ کا جو ہے وہ کوئی خطرہ ہو گیا تھا یا اس کی. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے خود وکرم مسری نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایٹمی جنگ کی ہمیں دھمکی نہیں آئی تھی, یا اس وجہ سے ہم نے یہ جنگ نہیں روکی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ البتہ اپنا سودا بیچ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر جگہ 1-2 انٹرویوز دیے, تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہاں پہ ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رکوا لی ہے, جبکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایسی کوئی سٹیج بھی نہیں آئی ہوئی تھی, نتھنگ ایٹ آل. وکرم مسری نے بھی وہیں پہ یہ خطاب کیا, اور اس نے کہا کہ جناب
یہ کنونشنل وار کی حد تک یہ بات تھی. نہ ہم نے کوئی تڑی لگائی ہے نہ پاکستان کی طرف سے کوئی تڑی آئی ہے. اب ظاہری بات ہے مرچ مسالہ تو بیچ میں ڈالنا ہوتا ہے ان لوگوں نے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ ہے جعلی میزائل تو آپ نے دیکھے تھے, اب جعلی پائلٹ بھی آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کو اس سے ملاتے ہیں. اور یہ بیسکلی سٹوری جو ہے وہ ریپبلک ٹی وی کی ہے, اور اس کی ہیڈ لائن دیکھیے گا, پونے ہوٹل ریسیپشنسٹ اریسٹڈ فار پوزنگ ایز انڈین ایئر فورس آفیسر ٹو لیور وومن, آئی اے ایف یونیفارم کمبیٹ پینٹس بیجز ریکورڈ. تو یہ بندہ ہے, یہ اس کی تصویریں بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ بیسکلی ہوٹل کا ریسیپشنسٹ ہے پونے کے اندر. تو یہ پوز یہ کرتا تھا جیسے یہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہے. اچھا, ایک تو لوگوں نے پائلٹ بننے کا شوق بھی بہت ہے نا, ظاہری بات ہے, بندہ ذرا یونیفارم وغیرہ ویری اسمارٹ, جس طرح ہمارے ساڑھے والے تو اصلی ہے ایئر فورس کے آفیسر جو اورنگزیب صاحب ہیں, ہینڈسم اسمارٹ آدمی ہیں, لوگ ان کے فین ہیں. تو مجھے اتنی کو ریکویسٹیں آئی ہیں, آپ یقین کریں, اتنی ریکویسٹیں آئی ہیں کہ ہماری نا فون پہ بات کرا دیں, ہماری تصویر کھنچا دیں. میرے اپنا ایک جگری دوست ابھی کل آیا ہوا تھا میرے پاس, تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو نے نا میرا ایک کام کرنا ہے. میں کہ جی کیا؟ کہتا ہے میں زندگی میں پہلی دفعہ جو کہہ رہا ہوں. میں کہ کیا؟ اورنگزیب صاحب کے ساتھ بھی تصویر کھنچوا دے. اچھا, آپ یقین کریں کہ میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پولیٹیشین سے ملا ہوں, نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, عمران خان, جہانگیر ترین, مریم نواز, آصفہ بھٹو, مطلب بہت سے لوگوں سے میں مل چکا ہوں. ظاہری بات ہے میرا کام یہ ہے, چیف منسٹرز سے, گورنر سے سب سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھے آج تک کبھی کسی کے لیے فون نہیں کیا. اس کو پتہ ہے میرا بڑا پرانا دوست ہے, اس کو پتہ ہے, لیکن اس نے مجھے آج تک کبھی کسی کے لیے فون کیا. پہلی بار یہ میں نے کام کیا ہے کہ جی میں ہماری نا اورنگزیب صاحب سے میری ذرا ایک تصویر کھنچا دینا. میں کہ یار فین اس کو کہتے ہیں. خیر, کمنگ بیک اس سٹوری کے اوپر آتے ہیں. تو جناب یہ ریسیپشنسٹ ہے, اور اس نے جو ہے وہ اپنا پورا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا, اور اس نے جا کے حرکت کیا کرتا تھا کہ جا کے مختلف جو ایئر فورس کے میوزیمس ہیں نا, انڈین ایئر فورس کے میوزیمس, وہاں پہ جا کے نا جہازوں کے سامنے تصویریں کھنچا لیتا تھا, اور اس کے بعد اس کو فیس بک وغیرہ پہ, انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر پوسٹ کر کے. اور اس نے اب تک یہ جعلی کارڈ بھی بنایا ہوا تھا, یہ دیکھیں گورو کمار کے نام سے اپنا جعلی ایک اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا تھا, کارڈ اپنا بنایا ہوا تھا لوگوں کو, وہ عورتوں کو شو کرنے کے لیے کہ جناب میں ایئر فورس کا پائلٹ ہوں, اور لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد اس نے یونیفارم بھی بنایا ہوا تھا, تصویریں بھی کھنچوائی ہوئی تھی, اور پوسٹ بھی کیا ہوا تھا اس کو انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ بھی کیا ہوا تھا. تو یہ ایک فراڈ جو ہے وہ نکلا ہے. تو میں نے تو ایسے کدی کدی لگتا ہے جڑے اصلی والے بھی ہے نا, انہوں نے بھی جہاز نہیں چلانا آتا. انڈیا کے جو اصلی پائلٹ انہوں نے ایئر فورس میں رکھے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو بھی لگتا ہے جہاز نہیں چلانا ہے. مجھے ایکچولی یہ بھی ایک بار آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرتا ہوں کہ someone was telling me, میں ظاہری بات ہے میں آئیڈینٹی ریویل نہیں کر سکتا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان نے یہ جو ابھی ان کے جہاز گرائے ہیں وہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے مجھے سچویشن. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے انڈیا کے جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹری جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے جو میزائلز ہیں ان کی رینج اتنی زیادہ ہے, ان کو پتہ کب لگتا ہے, انڈین پائلٹس کو کب پتہ لگتا ہوگا کہ لو جی میزائل آن لگا جے اور میرے جہاز کو اڑانے لگا ہے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو تقریباً کوئی 8 سے 9 سیکنڈ پہلے پتہ لگتی ہے بات, صرف 8 سے 9 سیکنڈ. اس 8 سے 9 سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ایجیکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو نکالنا ہے, اور یا پھر اس نے جہاز کو منور کرنا ہے اور میزائل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. صرف اتنا ٹائم ہوتا ہے اس کو. تو اور اس طرح یہ پھڑکے ہیں سارے, ان کے جہاز جو ہیں وہ اس طرح پھڑکے ہیں, یہ صورتحال ہے. خیر, تو یہ ایک سٹوری جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ ایک سٹوری جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے آئی ہے جناب, جہاں پہ بیسکلی وہاں کی گورنمنٹ جو ہے پہلے ہی آپ جانتے ہیں تقریباً 8-9 لاکھ کی فوج ہے, ون آف دا ہائیسٹ ملٹرلائزڈ ایریا ان دا ورلڈ. مطلب یہ جو مقبوضہ کشمیر کی اسٹیٹ ہے, اس کو جتنی انہوں نے فوج آلریڈی بٹھائی ہوئی ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سرکاری تنصیبات کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ یہ تقریباً 4000 ریٹائرڈ فوجیوں کو جو ہے لے کر آ رہے ہیں. 4000 فوجی تعینات کیے جائیں گے. تو اس کے اوپر محبوبہ مفتی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں ویسے اپنے انڈین ویٹرنس کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے بڑا عجیب ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ بے روزگاری اتنی ہے کہ نوجوانوں کو ہائر کرنا چاہیے. پھر تسی بابے لے کے آ رہے ہو سارے. تو بابے جو ہیں وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے لانے کی ایک ریزن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کا جو ہے وہ انڈین فوج کا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہاں کے لوکل جو کشمیری یوتھ ہیں ان کو کوئی یہ ملازمت دیں. اصل بات یہ ہے نا ان کی تو ویسے ایک وہ مخالفت ہے مسلمانوں کے ساتھ, تو اس لیے یہ 4000 جو سابقہ فوجی ہیں ان کو لا کے یہاں پہ جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے جو ہے وہ ہندوستان میں
جو انڈیا کے اندر موجود ٹریول ایجنسیز ہیں، کئی ٹریول ایجنسیز، ان کے مالکان اور دیگر عملے کے اوپر جو ہے ویزا کی پابندیاں لگوا دی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر امریکن امیگریشن کے لاز کو وائلیٹ کرواتے ہیں اور غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ پیسنجرز کو، مسافروں کو، انڈینز کو جو ہے وہ امریکہ میں بھیجتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے پتہ نہیں کتنے جہاز جو ہے نا وہ اللیگل انڈین امیگرینٹ سے بھر کے انہوں نے واپس بھیجے ہیں کہ لے جاؤ چلو واپس۔ تو اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم بھی ہوا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ایسی جفی پائی تھی۔ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا بڑے تعلقات خراب ہو رہے ہیں انڈیا کے، اینڈ تھنگز آر ناٹ لوکنگ ویری گڈ۔ اور خاص طور پہ یہ وکرم مسری کے بارے میں ابھی بات کر رہا تھا، انہوں نے اپنی اس بریفنگ کے اندر بھی یہ بات کہی کہ یہ جو ہمارا سیز فائر ہوا ہے نا پاکستان کے ساتھ، یہ صرف ہمارا اور پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں امریکہ نے وہ کہتے ہیں جی ایسا کوئی رول ادا نہیں کیا، جبکہ اٹ ڈزنٹ لک رائٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سیز فائر ہو جاتا ہے۔ سو وکرم مسری کی یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بیسکلی اس کے بعد جو ریاکشن آیا ہے نا، خاص طور پہ ان کا جو کٹر رائٹ ونگ جو ان کا میڈیا ہے سارا، گودی میڈیا، وہ پڑ گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ تو ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کوئی زیادہ ان کے اچھے نہیں چل رہے۔ اس کے علاوہ آپ آئیے ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد میں اسرائیل کی طرف بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں جناب سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کر کے 9 خوارج جو ہیں وہ ہلاک کر دیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 17 اور 18 مئی کو سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس اطلاع پر خیبر پختونخوا میں خوارج کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں، اور پہلی کارروائی لکی مروت میں کی گئی۔ اس دوران 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اسی طرح بنوں میں بھی کارروائی کی گئی ہے، وہاں پہ 2 بھارتی حمایت یافتہ خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی قافلے پر فائرنگ کرنے والے خوارج کو جوابی کارروائی میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کا ایک سپاہی فرحاد علی توری اور لانس نائک صابر آفریدی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے خبر تھی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 2 الگ آپریشنز میں بھارتی اسپانسر نام نہاد بلوچ لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی ان کی موجودگی، دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع آوران کے علاقے گشکور میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر نشانہ بنایا، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسر دہشت گرد یونس مارا گیا، جبکہ 2 بھارتی اسپانسر دہشت گرد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے بات کی تھی BLA کے حوالے سے کہ ان کی جانب سے یہ فوٹیجز جو ہے وہ ریلیز کی گئی۔ ایک چیز میں اس کے اندر ڈسکس کرنا بھول گیا، اور وہ یہ تھی کہ اس فوٹیج کے اندر جو ہے کئی ایسے چہرے ہیں، یہ میں آپ کو اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کئی چہرے جو ہیں وہ انہوں نے نقاب سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن کئی ایسے چہرے ہیں جو ایکچولی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے وہ نقاب ہٹائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھی میری اطلاعات کے مطابق انالیسز ہو رہا ہے کہ یہ کون کون لوگ ہیں، تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگے۔ اور دوسرا، جو اسلحہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے اس کی بھی ٹریکنگ کی جائے گی۔ یہ انہوں نے اپنا پروپیگنڈا ویڈیو تو ہے وہ جاری کر دی ہے، لیکن اس کی بھی ٹریکنگ کی جائے گی کہ ان کے پاس یہ اسلحہ جو ہے وہ پہنچ کہاں سے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب کل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو روسی صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، ان کے درمیان جو ہے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی طویل فون کال ہوئی ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اگر ایک امریکن پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان 2 گھنٹے کی طویل فون کال ہو رہی ہے تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ پیغام جاری کیا ہے، اور اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ جی میری یہ اناؤنس کیا ہے اس نے کہ میری یہ طویل جو فون کال تھی یہ اس کے حوالے سے تھی، یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کے حوالے سے تھی، اور اس میں اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی سیز فائر کا جو ہے وہ رشیا اور یوکرین جو ہے وہ نیگوسیشنز کریں گے سیز فائر کے لیے، اور مور امپورٹنٹلی این اینڈ ٹو دا وار، کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ دونوں کی کنڈیشنز کا جو ہے اس میں خیال رکھا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس سلسلے میں جو زیلنسکی ہیں، یوکرین کے جو صدر ہیں، ان کو بھی میں نے بتا دیا ہے، جو یورپین یونین کی پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے، فرانس کے صدر کو بھی بتایا ہے، اور اٹلی کے پرائم منسٹر کو بتایا ہے، جرمنی کے چانسلر کو بتایا ہے، اور فن لینڈ کے پریزیڈنٹ کو بتایا، سب کے نام اس نے لکھے ہوئے نیچے کہ سب کو جو ہے وہ انفارم۔ تو مطلب یہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ تو مجھے تو کافی حد تک یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اگلی دفعہ نوبیل انعام جو ہے نا شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے لے جانا ہے۔ وہ تو ویسے تو خان صاحب کو نامنیٹ کروایا ہوا تھا، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ شاید نوبیل انعام جو ہے وہ اسے مل جائے گا۔ آئیں جی ذرا اب اسرائیل کی طرف آتے ہیں۔ خبر یہ ہے
کہ وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے جو وحشیانہ جو تشدد ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جو تازہ بمباری ہوئی ہے اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 144 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور عرب میڈیا کے مطابق جو ہے وہ خان یونس میں اسرائیل کی خیموں پر بمباری سے حماس کے سابق سربراہ یحییٰ سنوار کا دوسرا بھائی بھی جو ہے وہ شہید ہوا ہے. یحییٰ سنوار کے شہید بھائی زکریا سنوار کا جسد خاکی جو ہے وہ ملنے کی تصدیق کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ خان یونس جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ فلسطین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اسے خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جی یہ اب وار زون ڈکلیئر کر رہے ہیں اس کو، اور یہاں پہ کامبیٹ آپریشنز ہوں گے خان یونس کے اندر، تو اس لیے تمام لوگ جو ہے نا اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں. آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ میں نے جو تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ جو زخمی موجود ہیں ان کے لیے دوائیاں اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. مطلب جو زخمی ہیں ان کے جو بیمار ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں اویلیبل. کھانے پینے کی اشیاء کی سویر شارٹیج جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ ظلم و بربریت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے کہ برٹن، یو کے یعنی کہ انگلینڈ، فرانس اور کینیڈا، انہوں نے مل کے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے تینوں نے، اور تینوں نے مل کے یہ بیان جو ہے وہ اس کے لیے جاری کیا ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتنیاہو کہ جی اس سلسلے کو جو ہے فوراً بند کیا جائے، اس سلسلے کو روکا جائے، یہ بربریت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ اسرائیل کی سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے سربراہوں کو بھی یہ دماغ خراب ہو گیا ہے اس بربریت کو دیکھ دیکھ کے کہ بھائی مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اب تک مجموعی طور پہ جو ہمارے پاس جو نمبرز آئے ہیں 53,349 مسلمان جو ہے وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس بمباری کے نتیجے میں. یہ جو غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر جو بمباری کا سلسلہ ہے، جس میں کل جو ہے وہ 3 صحافی بھی، یہ جو حالیہ بمباری ہوئی ہے اس کے اندر 3 صحافی بھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور مجموعی طور پہ جو شہید ہونے والے صحافی ہیں ان کی تعداد اب 230 ہو چکی ہے. تو یہ اسرائیل کے حوالے سے صورتحال ہے. دوسری جگہ پہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی میں غزہ کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول جو ہے میں رکھوں گا، میں یہ آپریشن جو ہے میں شروع کر رہا ہوں، اور یہ غزہ پہ کمپلیٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور اس نے کہا کہ شدید لڑائی جو ہے وہ جاری ہے اور ہم پیش قدمی کر رہے ہیں، غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں کا ہم مکمل کنٹرول حاصل کریں گے. تو اس وقت باقاعدہ طور پہ غزہ پہ کمپلیٹ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے. دوسرا ایک اور اسرائیل سے مطلب اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرت کیوں کی، اس سلسلے میں بی بی سی کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور بی بی سی کے ایک سپورٹس اینکر ہیں گیری لینیکر، ان کی جو ملازمت ہے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. 64 سال ان کی عمر ہے، اور کئی دہائیوں سے جو ہے وہ بی بی سی کے ساتھ وابستہ تھے فٹ بال کے حوالے سے، چاہے یورو ہو یا ورلڈ کپ ہو یا انگلش پریمیئر لیگ ہو، یہ اس کے اوپر تبصرے اور تجزیے جو ہے کرتے تھے، کئی دہائیوں سے وہاں پہ کام کر رہے تھے. لیکن انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ جاری کی، اور وہ پوسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک چوہے کا نشان بنا ہوا تھا. یہ جو چوہے کا نشان ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اسرائیلیز کے خلاف ہوتا ہے یہ. تو اس نے وہ شیئر کی اور بعد میں اس نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن بی بی سی نے جو ہے اس کو اس بات کے اوپر کہ تم نے یہ شیئر کیوں کیا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کو نوکری سے نکال دیا ہے، اور اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا، اور چند دن کے بعد جو ہے اس کا ٹینیور وہاں پہ ختم ہو جائے گا. دوسرا جناب ایک اور خبر جو ہے وہ کل رات کو فیصل واڈا صاحب میرے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، اور بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال کی. تو انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اندر خاص طور پہ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خاموشی رہی ہے پاک بھارت جنگ کے دوران، جب کشیدگی تھی اور ہر جگہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور تمام لیڈرز کی جانب سے بیانات آ رہے تھے، تو ان کی جانب سے جو خاموشی ہے یہ کوئی اس کو اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا ہے. اب فیصل واڈا صاحب اگر کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے، کئی لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ فیصل واڈا صاحب جو رات کو میرے پروگرام میں فرما رہے تھے یہ ان کی اپنی رائے تھی یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے. لیکن حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کی خاموشی اور مریم نواز کی خاموشی کے اوپر جو ہے بہت تنقید ہوئی ہے، دونوں کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تنقید کا ان کے اوپر تنقید کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے بھی جو اس کا ذکر کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے.
شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس جنگ کے دوران اور لیڈ کیا، اور اچھا موقع ہے اس وقت کہ وہ سب کو جو ہے یکجا کریں، اکٹھا کریں. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ جی کیا ان سے کوئی ملاقات یا کوئی اس طرح کی چیز؟ انہوں نے کہا یہ میں کہوں گا کہ میری خواہش بہت ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، کوئی ڈیل ہو جائے خان صاحب کے ساتھ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایک ہی لفظ استعمال کروں گا کہ یہ ان تمام خبروں کے حوالے سے کہ بکواس، یہ انہوں نے کہا میں یہی لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.